اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سوال: وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے پڑوسی ہوں گے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے مسجد کو آباد کرنے والے، بی رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے، سی صدقہ کرنے والے، ڈی حج کرنے والے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا تھا؟ جواب: نارہ آواز کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 66 میں فرماتا ہے: اور ان ظالموں کو ایک نارہ نے آ دبایا۔ تفسیر: وہ آواز تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ سوال: کس نبی کے قوم کی عذاب کے وقت دعا قبول کی گئی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے: ہاں، مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت یعنی وقت موت تک خیر و خوبی کے ساتھ ییش دیا۔ تفسیر: خلاصہ قوم یونس علیہ السلام کا یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے پر حسب وحی الہی یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب کی خبر دی اور خود چلے گئے۔ جب وقت موجود پر عذاب کے آثار شروع ہوئے تو تمام قوم نے حق تعالیٰ کے روبرو گرے، یہ وزاری شروع کر دی اور ایمان لے آئے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس گنہگار اور جنت کے بیچ حائل ہو جاتا ہے؟ جواب: مسلمان کا خون کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان مسلمان آدمی کے خون کا چلو جسے وہ اس طرح بہاتا ہے جیسے مرغی ذبح کرتا ہے، حائل نہ ہو تو وہ ایسا نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو جب بھی وہ جنت کے کسی دروازے پر آئے گا تو اللہ اس شخص کے اور جنت کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ سوال: وہ کیا ہے جو صرف اس امت کو ملی ہے، اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی؟ جواب: لیلۃ القدر۔ مفہوم حدیث: لیلۃ القدر صرف اس امت کو عطا کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی ہے، ان سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں ملی۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے آج رات لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی، حتیٰ کہ اسے اٹھا لیا گیا۔ کس وجہ کے سبب اسے اٹھایا گیا تھا؟ جواب: دو آدمی جھگڑ پڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2023۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے آج رات لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی، حتیٰ کہ دو آدمی جھگڑ پڑے تو اسے اٹھا لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کا آپس میں جھگڑنا سخت نقصان کا باعث ہے اور دنیا اور آخرت کے خسارے کا بھی امکان ہے، الا یہ کہ اللہ معاف فرما دے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے زمین پر اپنا پاؤں مارا تو ان کے لیے زمین سے ایک پانی کا چشمہ نکل آیا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی سورہ صاد آیت نمبر 41 اور 42 میں ارشاد فرماتا ہے: اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی، اللہ نے فرمایا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے۔ تفسیر: ایوب علیہ السلام جب سخت بیمار ہوئے تو پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی تو ان کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اور وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکل آیا جس میں انہیں نہانے اور پینے کا حکم ہوا، اور اس کے ذریعے اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ سوال:
دنیا میں دوسرے نمبر پر کون سی مسجد بنائی گئی ہے؟ جواب: مسجد اقصی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3366۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اس زمین پر کون سی مسجد بنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرم۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ ارشاد فرمایا کہ مسجد الاقصی، بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ پھر فرمایا، اب جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لو، بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے۔ سوال: غریب مالدار سے کتنے وقت پہلے جنت میں جائے گا؟ جواب: 500 سال۔ ترمذی سے روایت ہے 2353۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر جنت میں مالدار سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے اور یہ قیامت کے آدھے دن کے برابر ہوگا۔ سوال: کون سی چیز مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال؟ جواب: سونا، گولڈ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سونا اور ریشم میری امت کے عورتوں پر حلال ہے اور مردوں پر حرام۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار شخص کون ہے؟ جواب: پرہیزگار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب سے باخبر ہے۔